دنیاوی زندگی کی حقیقت اس عنوان کو لے کر ایک نئی انداز میں آپ کے سامنے الصف الثانی کی طالبہ عرشیہ کریم مدعو ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ولی المؤمنین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ معزز سامعات، محترم صدر محفل، مشفق معلمین و معلمات و معزز سامعین و سامعات، آج کی اس پر رونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت۔ معزز سامعات، یہ دنیا اسباب کا گھر ہے، یہاں ہر چھوٹے بڑے واقعے کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ ہر چیز جب تک اپنے مقصد کے مطابق کام کرتی ہے تو کامیاب رہتی ہے، مگر جیسے ہی اپنے مقصد سے بھٹک جاتی ہے تو ناکام اور نامراد ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور ہمیں اشرف المخلوقات جیسے عظیم خطاب سے نوازا۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور ایسا عظیم منصب کیوں عطا کیا گیا؟ یہ کہ ہم بے مقصد پیدا ہوئے اور بے مقصد ہی مر جائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا۔ اسی عظیم مقصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سورہ ذاریات میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے انسانوں اور جنوں کو محض میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ہم اپنے پیدا کرنے کے حقیقی مقصد کو بھولے ہوئے ہیں، اگر یاد بھی ہے تو اس کو پورا نہیں کرتے۔ ہم اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جبکہ جو انسان اس دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے اور آخرت یعنی مرنے کے بعد والی زندگی کو بھول بیٹھتا ہے، تو ایسی صورت میں بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کو جانا جائے کہ دنیا کیا چیز ہے۔ معزز سامعات، یہ دنیا ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور آنے جانے کی چیز ہے، جس کے ذریعے نیک انسان بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بدکار بھی عیش اڑا رہے ہیں۔ اسی دنیا کی خاطر انسان اپنے حقیقی معبود کو بھولا ہوا ہے اور جس مقصد کے تحت اسے پیدا کیا گیا ہے اس سے غافل ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کیا ہوا ہے جس کے ذریعے دنیا حاصل ہو جائے۔ اگر انسان کو دنیا حاصل ہو جائے تو وہ خوش نظر آتا ہے، اگر دنیا حاصل نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ مایوس اور غمگین نظر آتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین اس دنیا کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور یہ دنیاوی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ معزز سامعات، جبکہ ایک مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بڑے بڑے اعمال صالحہ میں گزارتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیاوی زندگی تو دراصل اخروی زندگی کی فوز و فلاح اور کامیابی کے لیے ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ ہے۔ اس دنیاوی زندگی کی اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ دنیاوی زندگی تو بس جنت تک پہنچنے یا جہنم رسید ہونے کے راستے کا ایک پل ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ایسے ہی ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے، اس کے نکالنے کے بعد جتنا پانی انگلی کو لگا ہوا ہوگا اتنی بھی اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے۔ اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے بار بار انبیاء کو مبعوث کیا گیا۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہوتے ہی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ وہ لوگوں کو بتاتے رہے، اے لوگوں، تم جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو وہ بہت ہی بے حیثیت چیز ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم اپنے پیدا کرنے کے حقیقی مقصد کو بھول بیٹھے ہیں اور اس دنیا میں اس طرح گم ہو گئے ہیں کہ فیوچر کا سوچ لیا، بڑھاپے کا سوچ لیا، بزنس کا سوچ لیا، مگر افسوس there is no planning hereafter۔ معزز سامعات، ہم مریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ 24 گھنٹوں کے خیالات میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ جب ہم محشر میں اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ اس دنیا کی حقیقت ہر کسی پر واضح ہے، اس کے باوجود انسان اسی دنیا سے محبت کرتا ہوا اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقے کو اپناتا ہوا نظر آ رہا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین اس کی مذمت بیان کرتے ہوئے سورہ نازیات میں ارشاد فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس شخص نے بھی سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن موجودہ وقت میں ہر انسان اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی گنوا دیتا ہے۔ اسی موقع پر کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، ملی تھی زندگی اللہ کی عبادت کے لیے، ملی تھی زندگی اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن بیت رہی ہے دنیا کمانے کے لیے۔ معزز سامعات، کیا کرو گے اتنا پیسہ روپیہ کما کر؟ نہ جیب میں کفن ہے اور نہ خبر میں الماری ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ تو رشوتوں کے ذریعے کام چلا لیتے ہیں، مگر یاد رکھو خبر کے فرشتے تو رشوت بھی نہیں لیتے۔
ہماری عبرت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم روزانہ اپنے ہاتھوں سے کئی لوگوں کو آخرت کی منزل کی طرف روانہ کرتے ہیں، جن میں کبھی کوئی اکیلا سفر پر نکلتا ہے تو کبھی جماعتوں کی جماعتیں رکھتے ہیں صبر مانتے ہیں، وہ سب کے سب خبروں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں اور خبروں میں اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا پاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کی زندگی کو یاد کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دار بقا کو یاد کرتے ہوئے نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔